میرے دوستوں بھائیوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا ایسی شاندار ہوتی ہے کہ جنت کے درختوں کے پتے اور کباڑوں کے حلقے تک بجنے لگتے ہیں، اور وہ بجنے سے لگتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایسی آواز، ایسی شاندار خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ اس آواز کو سن کر جنت کی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں آ جاتی ہیں اور آ کر وہ آواز لگاتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے، یہ کہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، ایسی خوبصورت آواز پیدا ہو رہی ہے جنت کے درختوں کے پتوں کی وجہ سے، کباڑوں کے حلقوں کے بجنے کی وجہ سے ایسی شاندار ہوا چل رہی ہے، یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ آواز حضرت رضوان جو جنت کے داروغہ ہیں وہ آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص اعلان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل و کرم فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلی رات سے ہی برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز ہو لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں کتنی برکت رکھی ہے۔ کوئی آدمی عام دنوں میں گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب، اور رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اب 27 کو 70 سے ضرب دیں تو جو آدمی نماز جماعت سے ادا کر رہا ہے اس آدمی کو ہر نماز پہ اتنا اجر مل رہا ہے۔ کتنی مبارک بات ہے، کتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہے ہیں، ایک ایک نماز پہ اتنا اجر بڑھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت پہلے ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک میں اس 10 کو 70 سے ضرب دیں تو کتنا اجر بڑھ جائے گا، 700 اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں ایک حرف کے پڑھنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو، اجر کو بڑھا رہے ہیں رمضان کی برکت سے۔ اس لیے عالمی موقع کو غنیمت سمجھے، لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا سیزن ہے، اس سیزن میں رات دن کی پرواہ نہیں کرتے، آرام سکون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے کاروبار میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سیزن ہے، کمائی کے دن ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ کمائی کے دن ہیں، جتنا ہو سکے عبادات میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اجر کمایا جا سکے۔ اپنے اوقات کو فارغ کر کے عبادات میں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل پہ اجر بڑھا دیا۔ سحری کھانے کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سحری پر، رمضان کے روزے کے لیے جو آدمی سحری کرتا ہے، اس سحری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اس کی برکت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو حکم دیتے کہ سحری کا انتظام کرو، کوئی چیز بنواتے تھے
تیار کرواتے تھے، ان کے خدام دوڑتے وہ چیز تیار کرتے، تیار کرنے کے بعد وہ ان کے پاس لے کر حاضر ہوتے تھے سحری کے وقت میں، تو اس میں سے تھوڑا سا کھاتے اور باقی واپس کر دیتے۔ غلام عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ نے چیز اتنے شوق سے بنوائی اور آپ نے اس میں سے کچھ کھایا بھی نہیں، تھوڑا سا کھا کر واپس کر دیا۔ تو فرماتے تھے کہ مجھے اس کے کھانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی ہے، مجھے بھوک اتنی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو یعنی بہت زیادہ کھا لوں، میں تو صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ اتنا عمل کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے، کہ اہل کتاب وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہمارے حکم کیا دیا ہے کہ سحری کھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر فرماتے تھے۔ تو سحری میں تاخیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر کرتے تھے، تاخیر سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کے بعد بھی اتنا وقت بچ جاتا تھا اذان سے پہلے کہ جس میں 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی۔ اب اس سے مراد ہم اگر حساب لگائیں تو 5 منٹ لگا لیں کہ 5 منٹ جو ہے وہ 5 منٹ میں 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہونے سے کتنی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما لیا کرتے تھے، اس سے پہلے رک جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے یا اذان ہوتی رہے اس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا اس سے متصل جو زمانہ تھا اس میں کیونکہ سحری سے رکنا اس کی جو بنیاد تھی یا افطاری کا وقت ہو جانا اس کی بنیاد یعنی اس کی جو علامت تھی وہ اذان ہونا ہوتا تھا۔ یہ لوگ اذان سے پہچان جاتے تھے، گھڑی گھنٹے نہیں تھے، جغرافیہ کا نظام جیسے کہ ہمارے ہاں فلکیات کا نظام جو ہمارے ہاں ہے کہ اس طرح نظام نہیں تھا، کوئی کیلنڈر وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے علامت ہی یہی مقرر کی گئی تھی۔ تو لیکن ہمارے ہاں تو گھڑی گھنٹے موجود ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، تو لہذا اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے یا جب تک اذان ہوتی رہے گی تب تک میں کھاتا رہوں گا، اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جیسے وقت سحری کا وقت ختم ہوا ہے، کیلنڈر موجود ہیں، گھروں میں موجود ہوتے ہیں، موبائلوں میں موجود ہیں، گھڑی گھنٹے کا نظام ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوا ہے کھانے سے رک جانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے اذان کب ہوتی ہے کہ جب صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے تب اذان ہوتی ہے۔ تو اب صبح کا وقت داخل ہونے سے پہلے کوئی اذان کہہ دے تو حکم کیا ہے کہ اذان کا اعادہ کیا جائے، اذان دوبارہ کہی جائے۔ تو مطلب یہ ہونا کہ صبح کا وقت داخل ہو چکا ہے تب اذان ہوئی ہے، تو اب جب اذان شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا سحری سے رک جانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی سحری کھاتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوگی سحری کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ ادا نہیں ہوگا اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اتنا وقت پھر بھی بچ جاتا تھا کہ جس میں 50 آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی۔ تو لہذا سحری میں تاخیر کرنا ہو، لیکن سحری اتنی تاخیر ہو کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اس سے رک جانا چاہیے، 2-3 منٹ پہلے آدمی رک جانا چاہیے۔ تو سحری کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور سحری میں جہاں اور چیزوں کے بارے میں ہم اہتمام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری میں بھی جیسے افطاری میں کھجور کھانا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری میں کھجور کھانا بھی ثابت ہے۔ تو لہذا اس سنت کی نیت سے آدمی سحری میں کھجور استعمال کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطاری، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ افطاری خود کرنے پر، افطاری جلدی کرنا یہ بھی مستحب ہے۔
یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا ہے اور شروع ہوتے ہی آدمی افطاری کر لے، اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے کہ آدمی 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ آدمی انتظار کر رہا ہو بغیر کسی وجہ کے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس میں تعجیل جلدی کرنا مستحب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اگر کسی غلطی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے افطاری کا وقت یعنی شروع ہونے سے پہلے افطاری کر لیتا ہے، گھڑی گھنٹوں کی غلطی کی وجہ سے ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا تھا، افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، پہلے ہی اس نے افطاری کر لی ہے، تو اب اس کا روزہ پورا نہیں ہوا ہے، لہذا اس کے ذمہ روزے کی قضا لازم ہوگی۔ کہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ مجھ سے غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، میں نے پہلے افطار کر لیا ہے تو اس طرح روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ قضا اس کی لازم آئے گی۔ کفارہ اگرچہ نہیں آئے گا لیکن قضا اس کی لازم آئے گی، ایسی صورت میں جو میں نے عرض کی ہے۔ تو جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مغرب کا وقت داخل ہو تو وقت داخل ہوتے ہی یہ آدمی روزے کو افطار کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی افطاری کرنے پر بھی جیسے اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطاری کرانے پر بھی بڑا اجر رکھا ہے۔ جسے بعد میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو روزہ افطار کرا دے تو یہ آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کسی روزدار کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت سے کھانا کھلائیں گے، پیٹ بھر کا کھانا کھلائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی روزدار کو پیٹ بھر کا کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس بندے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیں گے۔ تو اس صحابی عرض کہ یا رسول اللہ، مفہوم جس حدیث پاک کا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہر بندے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کسی آدمی کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ افطار کرا دینا پیٹ بھر کھلانے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ کوئی کسی روزدار کو اگر ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی مبارک بات ہے، کسی روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کو افطار کرانے کی وجہ سے جنت کے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پاک مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے بقدر اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اوروں کو بھی روزہ افطار کرانے کے بارے میں ہم ان کے بارے میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جتنا ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں کوشش کریں۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں عرض کرنا تھا وہ تراویح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح پر بڑا اجر رکھا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس قیام رمضان سے مراد تراویح ہے کہ جو آدمی تراویح کی نماز کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک اس گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا بھی اہتمام ہو، جتنا ہو سکے رمضان میں عبادات کا اہتمام کیا جائے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔